اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک عارف کامل روشن ضمیر پیر حضرت سید سیدن شاہ بخاری قادری نشائی گڑھا سیداں کیا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، موت و حیات کا سلسلہ تو روز اول سے چلا آتا ہے اور اب تک جاری رہے گا۔ دنیا ایک سرائے فانی ہے، جو آیا وہ ایک دن ضرور جائے گا، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا زخم زمانہ صدیوں تک نہیں بھلا سکتا۔ سید سیدن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی شخصیتوں میں سے ایک تھے جنہوں نے روحانیت کی گود میں آنکھ کھولی۔ آپ کے رگوں میں اسلاف کا پاکیزہ خون دوڑ رہا تھا۔ آپ کا تعلق ایک باوقار اور بزرگ سید خاندان سے تھا۔ آپ کے والد بزرگوار سید سرور نوشائی اور حقیقی چچا سید پہلوان شاہ نوشائی کا شمار وقت کے جلیل القدر اولیاء میں ہوتا ہے۔ یہ دو بزرگ حضرت صاحبزادہ سلطان علی متوفی سن 1936 سجادہ نشین حضرت چمبی ولی سرکار سنگوئی شریف کے خلفاء میں سے تھے۔ اس اعتبار سے اس خانوادے کا عقیدتاً اور روحانی تعلق سلسلہ عالیہ قادریہ نشائی سنگوئی شریف سے ہے۔ حضرت سید سیدن شاہ رحمۃ اللہ علیہ گڑھا سیداں میں سن 1910 میں پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں راولپنڈی سے جنوب مشرق میں 5 میل کے فاصلے پر برلب سڑک واقع ہے۔ آپ کے ولادت سے کچھ عرصہ قبل آپ کے والد سید سرور شاہ نوشائی کو ان کے پیر و مرشد حضرت سلطان علی صاحب نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا اور ایک زمانہ اس سے فیض یاب ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سید صاحب اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ آپ نے اسلامیہ ہائی اسکول راولپنڈی سے میٹرک کیا۔ آپ کے ایک ہم جماعت ٹھیکیدار خان محمد سلیمان خان نے ایک ملاقات میں بتایا کہ دوران تعلیم شاہ صاحب نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو خلاف تہذیب ہو۔ اساتذہ کو بھی کبھی آپ سے شکایت نہیں ہوئی۔ آپ کے خیالات تمام بچوں کی طرح نہ تھے، ہر وقت کسی گہری سوچ میں گم رہتے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اٹک آئل کمپنی میں کچھ دن ملازمت بھی اختیار کی، لیکن بچپن ہی سے طبیعت پر وجدانی کیفیت طاری تھی، اس لیے ملازمت کو چھوڑ دیا۔ سن 1932 میں شاہ صاحب کی شادی ان کے خالو سید چانند شاہ کی لڑکی سے کر دی گئی۔ سن 1936 میں آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور چند روز بعد بچہ اور بیوی دونوں فوت ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد عمر بھر کبھی دوسری شادی نہیں کی، بلکہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ نوشائیہ میں اپنے والد بزرگوار سے بیعت کی اور اس کے علاوہ اپنے دادا حضرت سلطان علی صاحب سے بھی روحانی فیض حاصل کیا۔ ان دو ہستیوں کی نظر عنایت ہی کا اثر تھا کہ آپ بہت جلد ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے۔ تقریباً 32 سال آپ نے مجرد اور نہایت پاکیزہ زندگی گزاری۔ اس مرد درویش اور بے ریا فقیر نے اپنے پرخلوص طرز عمل سے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ آپ نے مستقل قیام کسی جگہ نہیں رکھا، جہاں جی میں آیا آباد ہو گئے۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام چند پیر بادشاہ پنڈوریاں شریف والے ہیں۔ آپ نہایت پاکیزہ اخلاق و اطوار کے مالک تھے۔ گفتگو کرتے تو علم و عرفان کا دریا بہنے لگتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، فقیر کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ آپ کی طبیعت فطرتاً شعر پسند تھی، حافظہ بڑا قوی تھا، قدیم و جدید اساتذہ کا بے شمار کلام یاد تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی شعر پڑھتے رہتے۔ آپ کا حسن اخلاق، وفاداری، مہمان نوازی سب کو گرویدہ بنائے رکھتی۔ ہر وقت لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے۔ آپ جسمانی اعتبار سے بڑے باروب تھے۔ گفتگو میں حکیمانہ انداز اور شاہانہ پن آپ کی خاص خصوصیت تھی۔ بعض اوقات لہجے میں سختی بھی آ جایا کرتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ وقت کے شہنشاہ ہیں اور فی الواقع ہی روحانی اعتبار سے آپ شہنشاہ ہی تھے۔ آپ کشف کی دولت سے نوازے گئے تھے، جو فرمایا پورا ہوا۔ سخاوت خاندانی ورثہ میں ملی تھی، جو کچھ پاس ہوتا غربا مسکینوں میں تقسیم کر دیتے۔ اکثر یہ مصرع زبان مبارک پر رہتا، ایک کوڑی نہ رکھ کفن کے لیے۔ حقیقتاً آپ حق گوئی اور بے باکی کی سچی تصویر تھے۔ آپ کے سینہ میں ایک احساس اور درد بھرا تھا
دوسروں کی تکلیف سے اس قدر متاثر ہوتے کہ بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ سید صاحب جلال و جمال کی کیفیت سے سرشار رہتے۔ جب کبھی موج میں آتے تو راولپنڈی شہر کا رخ کرتے اور کچہریوں کی طرف نکل جاتے۔ ضلع کچہری جا کر مجسٹریٹوں کی کرسی پر بیٹھ جاتے اور حکم سنانا شروع کر دیتے۔ یہ لوگ چونکہ اس مرد کلندر کی باطنی کیفیات سے واقف تھے، اس لیے ان کے سامنے ہمیشہ عاجزی سے پیش آتے۔ آپ کی طبیعت میں خوف نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ بڑے سے بڑے افسروں سے بھی بے باک طریقہ سے مخاطب ہوتے۔ ایک بار راولپنڈی کے بازار سے گزر رہے تھے کہ فیلڈ مارشل لاء صدر ایوب خان کا ادھر سے گزر ہوا۔ سید صاحب نے صدر کی گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا۔ صدر ایوب خان بزرگوں کے عقیدت مند اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ انہوں نے فوراً گاڑی رکوائی اور اتر کر سلام و نیاز کیا۔ سید صاحب نے حکم دیا، اپنی گاڑی ہمارے حوالے کر دو، ہم سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ایوب خان نے ڈرائیور کو سید صاحب کے حکم کی تعمیل کا اشارہ کیا اور خود دوسری گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ سید صاحب صدر کی گاڑی میں تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ڈرائیور کو یہ کہتے ہوئے گاڑی واپس بھیج دی کہ ہمارے حکم کی تعمیل ہو گئی، اب تم گاڑی واپس لے جاؤ۔ بابا سیدن صاحب سے یوں تو بہت سی کرامات کا ظہور ہوا، مگر ایک واقعہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ نے اپنی وفات سے ایک ہفتہ قبل اپنے ملنے والوں کو خصوصی طور پہ خطوط لکھے، جن میں یہ تحریر تھا کہ 23 جنوری کو عرس منا رہا ہوں، اس میں تمہاری شرکت ضروری ہے۔ کسی کو پھول اور کسی کو چادریں اور کسی کو اجناس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام احباب وقت مقررہ پر پہنچے تو دیکھا کہ سید صاحب سفر آخرت پر روانہ ہو چکے ہیں۔ یوں اس مرد کلندر نے اپنی آخری رسومات کے لیے بھی تمام انتظامات خود ہی کر لیے۔ عمر کے آخری چند مہینوں میں سانس کی تکلیف شروع ہو گئی۔ علاج کے باوجود افاقہ نہ ہوا، بلکہ بیماری میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 11 جنوری سپہر آپ کو سینٹرل ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ دوسرے دن 2 بجے ماسٹر گلزار خان فانی کو اپنے پاس بلایا اور ایک معنی خیز ارشاد فرمایا، سیدن شاہ فانی۔ پھر فرمایا، فانی سیدن شاہ۔ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور پھر درود ابراہیم کا ورد کرنے لگے۔ اسی عالم میں آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کی وفات کی خبر آنن فانن شہر میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک اس مرد کلندر کی آخری زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد جمع ہو گئی۔ اس دن ہر آنکھ پرنم تھی۔ 22 جنوری بعد از نماز ظہر آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ نماز جنازہ خطیب گولڑا شریف نے پڑھایا۔ پیر صاحب گولڑا شریف کے صاحبزادہ اور سید پیر بادشاہ سجادہ نشین کھنیارہ شریف، سید اصغر علی شاہ پارلیمانی سیکریٹری، نونان شریف سید صادق حسین شاہ مینیجنگ ڈائریکٹر، گوجر خان ٹرانسپورٹ، خطیب جامع مسجد، اٹک آئل کمپنی کے علامہ مولانا غلام محی الدین اور دیگر ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بعد ازاں آپ کو آبائی گاؤں گڑھا سیدہ میں آپ کے والد بزرگوار کے دائیں پہلو میں مغرب کے وقت سپرد خاک کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔